السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا پہلا عشرہ بھی گزر گیا، دوسرا عشرہ بھی کمپلیٹ ہی ہو گیا، بس ایک دن باقی رہ گیا ہے۔ اب رمضان کا تیسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے، اور یہ رمضان کا جو تیسرا عشرہ ہے نا، یہ بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے۔ اتنا قیمتی ہے، آپ اندازہ کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے عشرے کی عبادت خوب زیادہ ہوا کرتی تھی، لیکن دوسرے عشرے کی عبادت پہلے عشرے سے اور بڑھ جاتی تھی، اور تیسرے عشرے کی عبادت کے تو کیا کہنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر کو ہی چھوڑ دیا کرتے تھے، یعنی آرام بالکل اب ختم۔ رمضان کا آخری عشرہ یہ بہت قیمتی ہے، کیونکہ اس میں لیلۃ القدر کی رات بھی ہوتی ہے، شب قدر بھی آتی ہے۔ اس میں 5 راتیں شب قدر کی ہوتی ہیں، اس میں سے کوئی ایک رات فائنل لیلۃ القدر کی ہوتی ہے، اور لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کے لیے اعتکاف یہ بڑی عظیم الشان عبادت ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا جاتا ہے، اور اعتکاف کی فضیلت میں آپ لوگوں کو کیا سناؤں، بس اتنا سمجھ لیجئے کہ اعتکاف پچھلے پیغمبروں کی بھی عبادت رہی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بیت اللہ کی صفائی ستھرائی کا حکم دیا، اور کہا کہ بیت اللہ کو صاف ستھرا رکھو، نماز پڑھنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ یہ اعتکاف پچھلے پیغمبروں کی بھی عبادت رہی ہے۔ اعتکاف اللہ کو بہت پسند ہے۔ اعتکاف کی فضیلت میں آپ کو بس اتنا ہی بتانا چاہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر مدینہ تشریف لائے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی اعتکاف فرمایا، اور کبھی بھی اعتکاف نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو آخری اعتکاف تھا وہ 20 دن کا تھا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اعتکاف کتنا فضیلت والا کام ہوگا اعتکاف کرنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سارے کام کیے کبھی چھوڑ دیے، لیکن اعتکاف کو حضور نے کبھی نہیں چھوڑا۔ اعتکاف کرنے والا گویا کہ اللہ کے در پر، اللہ کے گھر پر پڑ جاتا ہے کہ اللہ میں تو اب تجھے منع کر جاؤں گا، اب میں تیرے گھر کا بھکاری بن کے پڑ گیا، بس اب تو میں تجھ کو راضی کر کے جاؤں گا، تجھ سے اپنی مرادوں کو پورا کروا کے جاؤں گا، تجھ سے بخشش لے کر جاؤں گا۔ اعتکاف کرنے والے کا جو ہے نا، سونا بھی عبادت، جاگنا بھی عبادت، بیٹھنا بھی عبادت، لیٹنا بھی عبادت، اور اعتکاف کرنے والے کو ان عبادتوں کا بھی ثواب مل جاتا ہے جو وہ اعتکاف کی حالت میں نہیں کرتا۔ جیسے اعتکاف کرنے والا جنازے میں شرکت نہیں کر سکتا، مریض کی عیادت نہیں کر سکتا، مسجد سے باہر نہیں جا سکتا نا وہ، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ان عبادتوں کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے، اور اعتکاف کرنے والے کو لیلۃ القدر ڈیفینیٹلی حاصل ہو جاتی ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ایک رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں کے تقریباً 83-84 سال بنتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا جاتا ہے۔ کب کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، میں انشاءاللہ آپ کو سب کچھ آج بتانے والا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو کچھ احادیث مبارکہ اعتکاف کی فضیلت میں سنانا چاہتا ہوں۔ حدیث نمبر 1، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دنوں کا اعتکاف کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کیا کرتے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دے دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کرتے، لیکن جو آپ کی وفات کا سال تھا تو آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ علماء نے یہاں لکھا ہے کہ حضور کو پتہ چل گیا تھا کہ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں، تو حضور نے عبادتوں کو اور بڑھا دیا، اور امت کو یہ پیغام دیا کہ دیکھو، مرتے دم تک اللہ کو راضی کرنا ہے اور عبادتوں کو خوب بڑھانا ہے، خاص طور پر جب انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ اب میں اللہ سے ملاقات کرنے والا ہوں، تب تو عبادتوں کو خوب بڑھا دینا چاہیے۔ اور بعض علماء نے اس کی وجہ یہ بھی لکھی ہے
چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا 1 سال کا اعتکاف رہ گیا تھا سفر کی وجہ سے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو 20 دن کا اعتکاف کیا تو یہ پچھلے سال جو اعتکاف چھوٹ گیا تھا اس کی یہ قضا تھی۔ بہرحال لیکن اعتکاف کی فضیلت ان احادیث سے ہمیں پتہ چلتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ 10 دن کا اعتکاف فرمایا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے عشرے میں اعتکاف فرمایا، پھر دوسرے عشرے میں اعتکاف فرمایا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خیمے میں تشریف لے گئے اور اپنے خیمے میں جہاں حضور اعتکاف فرما رہے تھے وہاں سے باہر تشریف لائے، اور تمام صحابہ اکرام جو حضور کے ساتھ اعتکاف فرما رہے تھے ان سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خطاب فرمایا اور کہا کہ شب قدر کی تلاش کی وجہ سے میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر اس کی وجہ سے میں نے دوسرے عشرے میں بھی اعتکاف کیا، پھر مجھے بتلانے والے فرشتے نے بتایا کہ وہ رات آخری عشرے میں، یعنی لیلۃ القدر جو ہے نا وہ آخری عشرے میں، تو لیلۃ القدر کی تلاش اعتکاف کا ایک بڑا اہم مقصد ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو جو شخص لیلۃ القدر کو پانا چاہتا ہے وہ اعتکاف میں بیٹھ جائے۔ اعتکاف بڑی عظیم الشان عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ معتکف گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کے لیے نیکیاں اتنی ہی لکھی جاتی ہیں جتنی کرنے والے کے لیے، یعنی اعتکاف کرنے والا بہت سارے نیکی کے کام نہیں کر پاتا کیونکہ وہ مسجد سے باہر نہیں جا پاتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بغیر کرے اس کو ان عبادتوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں، اللہ نے اگر موقع دیا ہے، کاموں کو ایڈجسٹ اور مینیج کیا جا سکتا ہے تو اعتکاف ضرور کیجئے۔ اعتکاف میں بیان نہیں کر سکتا، ان احادیث کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ اور کوئی چیز باقی نہیں رہ جاتی اعتکاف کی فضیلت کو بتانے کے لیے۔ اعتکاف ضرور کیجئے اگر اللہ نے موقع دیا ہے۔ اب اعتکاف کب کیا جاتا ہے تو اس سلسلے میں یہ سمجھ لیں کہ اعتکاف 20واں جو روزہ ہوتا ہے تو 20ویں روزے کا افطار کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے آپ جس مسجد میں اعتکاف کرنا چاہتے ہیں اس مسجد میں آپ چلے جائیے 20ویں روزے کا سورج غروب ہونے سے پہلے، ٹھیک ہے؟ اور 20ویں روزے کا سورج غروب ہونے کے بعد سے یعنی افطار کا ٹائم شروع ہوا، اعتکاف کا ٹائم شروع ہو گیا، اور چاند دکھنے تک، عید کا چاند دکھنے تک یہ پورا کا پورا ٹائم اعتکاف کا ہوتا ہے۔ تو آپ کو اگر اعتکاف کرنا ہے، جس مسجد میں بھی آپ اعتکاف کرنا چاہتے ہیں، 20ویں روزے کا افطار کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے آپ اپنی جگہ پر چلے جائیں۔ اعتکاف کہاں کرنا چاہیے؟ بہتر یہ ہے کہ اپنے محلے کی مسجد میں آپ کیجئے۔ باقی آپ جامع مسجد ہے یا جہاں ایک دینی ماحول جس مسجد میں زیادہ رہتا ہے آپ وہاں کرنا چاہیں تو وہاں بھی کر سکتے ہیں، دوسرے ملک میں بھی جا کے آپ اعتکاف کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ خواتین اعتکاف کیسے کریں؟ تو خواتین اپنے گھر کی مسجد میں اعتکاف کر سکتی ہیں، ٹھیک؟ گھر کی مسجد، ایک گھر میں ہماری مسجد ہونا چاہیے، جیسے ہمارا کچن ہوتا ہے، جیسے ہمارا ڈائننگ روم الگ ہوتا ہے اور گیسٹ روم الگ ہوتا ہے، سلیپنگ روم الگ، اسٹڈی روم الگ، سارے روم ہوتے ہیں نا گھروں میں آج کل، ایسے ہی ایک پریئر روم بھی ہمارا ہونا چاہیے جس کو ہم گھر کی مسجد کہتے ہیں، لیکن عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو اگر آپ کی کوئی گھر کی مسجد ہے تو خواتین گھر کی مسجد میں اعتکاف کر سکتی ہیں، اور اگر گھر کی مسجد نہیں ہے تو آپ کے گھر میں جو بھی رومز ہیں اس میں سے کوئی ایک روم آپ سیلیکٹ کر لیجئے اور اس روم میں آپ اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائیے، ٹھیک ہے؟ 20ویں روزے کا افطار کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے خواتین بھی اپنے گھر کی مسجد میں یا گھر میں کوئی ایک جگہ سیلیکٹ کیجئے، وہاں اعتکاف کی نیت سے آپ بیٹھ جائیے، اور پھر چاند ہونے تک آپ کو وہیں سونا ہے، وہیں کام کرنا ہے، وہیں عبادت کرنی ہے، وہیں آپ کو اپنی فیملی سے بھی ملنا ہے، وہیں بیٹھ کے آپ گھر کے کام بھی کر سکتی ہیں۔ اب وہ جو روم ہے، وہ جو سلیکٹڈ ایریا ہے، جو مان لیجیے آپ نے گھر کے روم میں سے کوئی ایک روم سلیکٹ کر لیا، اب اس روم سے آپ کو بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے۔ ہاں، واش روم کے لیے اگر جانا ہے تو آپ واش روم کے لیے بس جائیں اور واپس آ جائیں، وضو کرنے جانا ہے تو وضو کرنے جائیں اور واپس آ جائیں، اب آپ کو اسی جگہ پر بیٹھنا ہے۔ یہ ہے مسنون اعتکاف کہ 20ویں روزے کا افطار کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے آپ اپنی جگہ اعتکاف کی جگہ پر چلے جائیں، تو 20ویں روزے کا افطار شروع ہونے کے بعد، افطار ہوا، افطار کا ٹائم شروع ہونے کے بعد سے لے کر جیسے ہی ڈیٹ بدلی تو 21 سے لے کے چاند ہونے تک یہ پورے کے پورے جو 10 دن ہیں، یا چاند مان لیجیے 29 کا ہوا تو 9 دن ہیں، یہ پورا کا پورا ٹائم اعتکاف کا ہے۔
اس کو کہا جاتا ہے سنت اعتکاف۔ کوئی اگر مان لیجیے 22ویں روزے کو بیٹھتا ہے یا 21ویں روزے کو اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو یہ سنت اعتکاف نہیں کہلائے گا۔ کلیئر ہے نا؟ تو مجھے امید ہے کہ یہ اعتکاف کی فضیلت اور اعتکاف کرنے کا طریقہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ اب انشاءاللہ کوئی ڈاؤٹ باقی نہیں رہے گا، لیکن اگر پھر بھی کوئی ڈاؤٹ ہے، کوئی بھی سوال ہے خاص طور پر خواتین کے اعتکاف کرنے کے سلسلے میں، تو آپ کومنٹ کیجئے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے کومنٹس پر ہی بناؤں گا۔ مجھے امید ہے کہ یہ اعتکاف کے کچھ ضروری مسائل ہیں جو آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔